बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मक्का फ़तह करने के बाद पूरे अरब को ये मालूम हो गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद पूरे अरब से लोग तेज़ी के साथ दायरे इस्लाम में दाखिल होने लगे। अब मुसलमानों को अरब में कोई भी ख़तरा नहीं था, लेकिन अरब से बाहर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर अरबों को मुत्तहिद होते हुए देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये अफवाहें फैलने लगीं कि बहुत जल्द रोमन एम्पायर मुसलमानों पर हमला करने वाली है ताकि अरब मुत्तहिद ना हो सके। उस वक्त कुछ लोगों ने कहा कि रोमन्स 40,000 और कुछ लोगों ने कहा कि 1 लाख की फ़ौज लेकर मुसलमानों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलमान हर वक्त मुहतात रहने लगे कि किसी भी वक्त रोमन्स हमला कर सकते हैं। इन हालात में आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 9 साल बाद रोमन एम्पायर से जंग का ऐलान कर दिया और उनके खिलाफ मुसलमानों की एक फ़ौज तैयार करना शुरू कर दी। व्यूअर्स, इससे पहले जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इलाके पर हमला करते तो जंग से पहले किसी को भी ये नहीं बताते थे कि वो किस पर हमला कर रहे हैं। मगर अब हालात इतने ख़तरनाक हो चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही पूरे अरब को ये बता दिया कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर से जंग करने वाले हैं और हर मुसलमान का इस जंग में शरीक होना फ़र्ज़ है। उस वक्त रोमन एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुकी थी, इसलिए उसको चैलेंज करना अरब के लिए नामुमकिन हो गया था। तभी सबका ये ख्याल था कि अरबी जो अभी कुछ ही अरसा में मुत्तहिद हुए हैं वो कभी भी रोमन एम्पायर से नहीं लड़ सकते। मुनाफिकों ने भी मुसलमानों को रोमन एम्पायर की ताकत से डराना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोमन एम्पायर से जंग के ऐलान के बाद अरब के लोग 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। एक तो वो लोग थे जो अपना सब कुछ कुर्बान करके बग़ैर किसी खौफ के मदीना की तरफ जंग में शामिल होने के लिए जाने लगे, और दूसरे वो जो इस इतनी ख़तरनाक जंग से बचने के लिए बहाने बनाने लगे। इसके बावजूद आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरब से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज में शामिल होने लगे। आखिरकार 30,000 की फ़ौज का लश्कर तैयार हो गया। व्यूअर्स, याद रहे कि ये फ़ौज अरब की सबसे बड़ी फ़ौज थी। अब सवाल ये पैदा होता था कि इतनी बड़ी फ़ौज को मैनेज कैसे किया जाए। ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ये जंग मुसलमानों को साल के सबसे गर्म तरीन वक्त में लड़नी थी, वो भी अरब की गर्मी में, ख़ास तौर पर जिस वक्त पूरे अरब में कहत फैल चुका था। चुनाचे गर्मी के मौसम में मुसलमानों के लिए ज़रा बख्तर पहनकर शाम की हदूद तक सफ़र करके जाना और वहाँ एक ताकतवर दुश्मन से जंग करना खासा मुश्किल था। इस मुश्किल से निपटने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को फ़ौज के लिए इमदाद इकट्ठा करने का हुक्म दिया, जिसके बाद हर मुसलमान अपनी ताकत के मुताबिक इस फ़ौज के लिए माल इकट्ठा करने लगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जंग के बाद हासिल होने वाले तमाम माल गनीमत को निहायत फयाज़ी के साथ पूरे मुसलमानों में तकसीम कर देते थे। तो अब मुसलमानों की बारी थी कि वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी तरह मदद करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जो हमेशा नेकी के कामों में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक कदम पीछे रहते थे, इस बार उन्होंने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से जीतने के लिए सबसे पहले जाकर अपनी सारी दौलत का आधा हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी सारी दौलत और अपने घर का सारा सामान लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और एक बार फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से आगे निकल गए। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि मैं आपसे किसी बात पर सबकत नहीं कर सकता। इनके अलावा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जो उस वक्त मदीना के बाज़ार के सबसे मालदार शख्स थे, उन्होंने 900 ऊँट, 100 घोड़े और 1000 दिनार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए।
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سارے اونٹ، گھوڑے اور مال اس جنگ کے لیے وقف کر دیے۔ ویورز، اس وقت کے صحابہ کا اتنا عظیم جذبہ تھا کہ وہ صحابہ جو بالکل غریب تھے انہوں نے بھی اس فوج کے لیے مدد کی، جن میں سے ایک صحابی نے ساری رات محنت کر کے چند کھجوریں کمائیں اور وہ چند کھجوریں بھی اس فوج کے لیے پیش کر دیں۔ مگر اتنی ساری ڈونیشنز کے باوجود بھی 30,000 کی اس فوج کے لیے انتظام کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ جب یہ فوج مدینہ سے روانہ ہوئی تو ہر 18 صحابہ کے لیے صرف ایک اونٹ تھا، اور تبوک مدینہ سے 700 کلومیٹر دور تھا، اور وہاں پہنچنے کے لیے تقریباً 15 دن کا سفر کرنا تھا۔ تو 18 صحابہ ایک ہی اونٹ پر باری باری سواری کر رہے تھے، جو بہت مشکل کام تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد فوج کو ایک اور شدید مشکل کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو مجبوراً ان اونٹوں کو بھی ذبح کرنا پڑا۔ لیکن اتنے سخت حالات میں بھی سب کو پتہ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ اس صورت میں وہ منافق قرار دیا جائے گا۔ ان تمام حالات کے باوجود مسلمان آگے بڑھتے رہے، لیکن ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کی وجہ سے جو کہ تھک کر راستے میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر اس نے اٹھنے کا نام ہی نہ لیا۔ فوج سے پیچھے رہ گئے تو انہوں نے اپنا اونٹ وہیں چھوڑ دیا اور پیدل سفر کرنے لگے۔ دوران سفر راستے میں آل سمود کے علاقے اور ان کی تباہی کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاقے کے پانی کو استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس علاقے میں جو کنواں ہے اس کا پانی پینے یا وضو کے لیے استعمال نہ کرنا۔ اگر کسی نے آٹا گوندھ لیا ہو تو وہ اونٹوں کو کھلا دو۔ آخرکار 15 دن کے مشکل ترین سفر کے بعد مسلمان تبوک پہنچ گئے۔ ویئرز، کیا آپ جانتے ہیں کہ تبوک مسلمانوں کے علاقے سے بالکل باہر غسانی سلطنت کے بالکل سینٹر میں ایک شہر تھا، مطلب کہ مسلمان اپنا علاقہ چھوڑ کر دشمن کے علاقے کے بالکل سینٹر میں تھے۔ وہاں پہنچ کر مسلمان فوج رومن امپائر سے لڑنے کے لیے بالکل تیار ہو گئی اور صفوں میں کھڑے ہو گئے، لیکن کافی انتظار کرنے کے بعد بھی بالکل خاموشی رہی اور کوئی بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ ویورز، اب یہاں پر کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ رومنز مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر ڈر گئے تھے اور جنگ سے پہلے ہی ان کی فوج ادھر ادھر بکھر گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے ہر جنگ میں مسلمان اپنے سے 3 گنا بڑی فوج سے لڑتے تھے، جیسا کہ غزوہ بدر میں مسلمان 300 اور دشمن 1000 تھے۔ اسی طرح غزوہ احد میں مسلمان 1000 اور دشمن 3000 تھے، اور غزوہ خندق میں مسلمان 3000 تھے اور دشمن 10,000۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی فوج نے بھی مسلمانوں پر حملہ کیا ہی نہیں تھا، یہ بس افواہیں تھیں۔ بہرحال اس واقعے کے بعد پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ مسلمان فوج لے کر رومن امپائر کے بارڈر تک گئی اور انہیں جنگ کی دعوت بھی دی، لیکن دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور یعنی رومن امپائر مسلمانوں سے ڈر کے جنگ سے بھاگ گئی۔ اس وقت تک پوری دنیا مسلمانوں کو بس ایک چھوٹی سی طاقت سمجھتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد مسلمانوں کو پوری دنیا گلوبل پاور کے طور پر دیکھنے لگی۔ تبوک کے آس پاس جتنے بھی چھوٹے چھوٹے علاقے تھے، انہوں نے مسلمانوں کی اس طاقت کو دیکھنے کے بعد رومن امپائر کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیا اور جزیہ دینے کا بھی وعدہ کیا، اور جو علاقے اب تک رومن امپائر کے غلام تھے اب وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے، اور ان چھوٹی چھوٹی مملکت کے سرنڈر کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سارے گھوڑے، اونٹ اور سونا ملا۔ اور آخر 20 دن تبوک میں رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 30,000 کا لشکر واپس مدینہ آ گئے، جہاں ان کو بہت زبردست طریقے سے خوش آمدید کہا گیا، کیونکہ جو فائدہ مسلمانوں کو رومن سے جنگ کے بعد حاصل ہونا تھا وہ بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کو مل گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے درمیان جو بھی منافقین تھے وہ بھی سارے مسلمانوں کے سامنے آ گئے۔ ہر ایک کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے، صرف ان لوگوں کو قدرے ندامت محسوس ہو رہی تھی
جنہوں نے سخت گرمی کی وجہ سے اس سفر جہاد میں شرکت سے معذوری کا اظہار کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ تک ان لوگوں سے ناراض رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول کر لی، اس لیے کہ وہ اپنے کیے پر پشیمان تھے اور دن رات رویا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان پر سے پابندیاں نرم کیں، پھر حکم خداوندی کے مطابق انہیں معاف فرما دیا، کیونکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہو گیا تھا کہ آئندہ اس قسم کی کٹھن اور جان گسل مہم درپیش ہوئی تو کوئی بھی بہانے یا عذر سے کام نہیں لے گا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد باقی سارے عرب قبیلے بھی اسلام قبول کر کے اس مملکت اسلامی میں شامل ہو گئے اور پورا عرب بت پرستی کو چھوڑ کر ایک ہی اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں مشن مکمل ہو گیا تھا۔ غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ تھی، کیونکہ اس کے کچھ ہی سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تھے۔ تو ویورز، اس کے ساتھ ہی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیوز کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل سٹوریز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔